کا جو کردار ہے، جس کا جو کردار ہے، میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ یا ربا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین مومنات کو مجھ حقیر کی طرف سے تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ آج ایک تحریر ذہن میں آئی اور وہ کہیں سے نکال کر میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر دوں۔ یہ انتہائی دردناک بھی ہے، تفکر والی بھی ہے، توجہ والی بھی ہے اور فکر والی بھی ہے، اور یہ ایک اندر کی بات ہے۔ شاید کسی نے اپنے اندر سے بات کی، لیکن حقیقت اس کے بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے یہ بیان کی گئی، اور یہ خود کے ساتھ اور مومنین کے ساتھ ایک مکالمہ ہے، کسی بہت ہی دکھی دل والے کا اور کسی بہت ہی ٹوٹے ہوئے دل والے کا۔ تو میں یہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آج کوئی تقریر نہیں، آج کوئی بات نہیں، صرف اس پر غور کیجیے گا کہ ہم کہاں ہیں اور ہمارے مولا کہاں ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارے مالک ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں۔ تم ان کے لیے دعا نہ کرو مگر وہ خدا کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، اگرچہ تم ان سے گریزاں ہو مگر وہ تمہاری طرف متوجہ رہتے ہیں۔ ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ اس کو بہت غور سے سنیے گا، بہت غور سے سنیے گا۔ یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ تم ان کے لیے رنج و الم کے اسباب فراہم کرتے ہو مگر وہ تم سے روح گردانی نہیں کرتے۔ تم گرچہ ان کی سربلندی کا سبب نہیں ہو مگر وہ تمہارے لیے باعث افتخار و بزرگی ہیں۔ تم ان کے حالات سے بے خبر رہتے ہو مگر وہ تمہارے حالات سے بے خبر نہیں رہتے۔ مولا کا فرمان بھی ہے کہ اگر ہمارا دست شفقت تم پر نہ ہو تو یہ لوگ تمہیں چیر پھاڑ کر کھا جائیں۔ تم ان کے حالات سے بے خبر رہتے ہو مگر وہ تمہارے حالات سے بے خبر نہیں رہتے، اگرچہ تم ان کے وجود و حضور کو پہنچاتے نہیں مگر وہ ہمیشہ ہر جگہ پر تمہاری نصرت کے لیے موجود رہتے ہیں۔ اگر تم رابطہ کرنے سے پرہیز کرتے ہو تو وہ ملاقات کا پیغام دیتے ہیں، اگرچہ تم ان کا دفاع نہ کرو مگر وہ تمہیں بے پناہ نہیں چھوڑتے۔ گو کہ تم نے 1000 مرتبہ ان کا دل توڑا ہوگا مگر پھر بھی وہ ہمہ وقت تمہاری معذرت کو قبول کرنے کے لیے تیار ملتے ہیں۔ گو تم بار بار ان سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہو مگر وہ اپنی طرف آنے والے راستے کو بند نہیں کرتے۔ تم ان سے محبت نہیں رکھتے مگر وہ تمہیں پیار کرتے ہیں، گرچہ تم ان کے امین نہیں ہو مگر وہ تمہارے لیے بہترین امین اور رازدار ہیں۔ تم ان کے مددگار نہ سہی مگر وہ ہمیشہ تمہارے پشت پناہ اور حمایت گزار ہیں۔ اگر تم نے کوئی چھوٹی سی خدمت ان کے لیے انجام دی تو وہ اپنا پورا لطف و کرم تم تک پہنچانے سے پرہیز نہیں کرتے۔ اگر تم نے ان کی حرمت کا پاس نہ بھی رکھا پھر بھی وہ تمہاری حمایت و محافظت فرماتے ہیں۔ اگر تم نے ان کے حق
اور حصے کو اپنے مال سے نہیں نکالا تب بھی تمہاری روزی کو نہیں روکتے۔ اگر تم ناکارہ و خطا کار بچے ہو تو وہ مہربان و شفیق باپ کی طرح ہیں۔ اگرچہ تم نے ان کا حق برداری ادا نہیں کیا پھر بھی وہ تم سے بھائی چارگی کا رویہ اپناتے ہیں۔ اگرچہ تم نے ان کو مصیبتوں میں تنہا چھوڑ دیا تب بھی وہ تمہاری مشکلات و پریشان حالی میں تمہارے مددگار نظر آتے ہیں۔ کسی بھی حالت میں وہ تمہارے محتاج نہیں ہیں جبکہ تم ان کے سامنے سراپا نیاز ہو اور محتاج ہو۔ اور تمام سننے والے امام اسرج اللہ فرجہ شریف کی عنایت کو حاصل کرنے کا راز ان کے وجود مقدس کی طرف متوجہ رہنے میں ہے۔ معصومین علیہ السلام سے توسل کے ذریعے یا خود پاک امام زمانہ علیہ السلام سے توسل کر کے اپنے دل کی دنیا میں شہنشاہ زمانہ علیہ السلام کو بلا کر صبح و شام ان کی زیارت کی جا سکتی۔ اس میں بہت گہری بات کی گئی ہے، بہت زیادہ، اور ایک ایک لفظ فکر انگیز ہے، توجہ کا طالب ہے، اور یقین جانیے پڑھ کے اپنے دامن میں ندامت و شرمندگی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اب ہمیں اپنا احاطہ خود کر لینا چاہیے، ہم کہاں پر ہیں اور مولا کہاں پر ہے، ہم کیا کر رہے ہیں اور وہ ہمارے لیے کتنا کرم ہم پر برسائے ہوئے۔ ہم انہیں یاد کریں نہ کریں وہ ہمیں نہیں بھولتے، ہم انہیں ملنے کے خواہش مند ہوں نہ ہوں وہ ہمیں پیغام ضرور دیتے، وہ ضرور ہمیں یاد کرتے ہیں۔ ہم اگر ایک قدم بڑھائیں تو مولا 10 قدم بڑھاتے، مگر ہم اپنی خواہشات نفس کو اپنے سروں پر سوار کر کے بیٹھ چکے ہیں، اور ہمیں ہمارا اس چیز سے جس کو روحانیت کہتے ہیں اس کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں، اور مختصر یہ کہ ہم اس کی ہوا کو بھی نہیں پہنچ سکے، کیونکہ ہم اپنے وقت کے امام سے دور ہیں۔ ہمیں اپنے وقت کے امام کا نہیں پتہ، ہم ان کے بارے میں نہیں جانتے، وہ کہاں ہیں، کس مقام پر ہیں، کب، کدھر، کس راستے سے سفر فرماتے ہیں، وہ کن حالات میں ہیں، وہ کس جگہ موجود ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتہ، یعنی ہم غافل ہیں، اور غفلت لے ڈوبتی ہے اس سے پہلے کہ وہ دروازے بند ہو جائیں کہ پھر ہم اپنے زانوں پر ہاتھ مارتے رہ جائیں اور ہاتھ ملتے رہ جائیں، اس سے پہلے کہ وقت سر پر آ پہنچے اور ہمیں معلوم نہ ہو کہ کرنا کیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ آگ اور خون کے بادل برس پڑے، اس سے پہلے کہ ہم آگ کی لپیٹ میں آ جائیں، اس سے پہلے کہ ہم مردار موت مر جائیں، اپنے وقت کے امام، اپنے مولا جو آپ کے میرے سب کے مولا ہیں، انہیں یاد کیجیے، گفتگو کیجیے، ایک کام صبورتے مولا کو سلام کیجیے، یا ربا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد